الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے اسلام میں اخلاق کی اہمیت پر کلام کیا تھا. اسلام کے بہت سے شعبے ہیں، ان شعبوں میں ایک اخلاق کا شعبہ ہے. اسلام مکمل دین ہے. اس کے اندر انسان کی ضروریات کا تمام سامان. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں نماز روزہ ہے، یعنی بس نماز روزہ کر لینے والا مسلمان ہو. اگرچہ اس کے اخلاق اچھے نہ ہو، اس کا کردار اچھا نہ ہو، اس کی معاشرت اچھی نہ ہو، اس کے معاملات اچھے نہ ہو، لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہو، بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا یا ذکر کر لیا، سمجھا کہ میں پکا سچا مومن بندہ ہو گیا اور میرے سے بڑھ کر کوئی نہیں، جبکہ اس کا اخلاق انتہائی خراب ہے، معاشرت اس کی تباہ ہے، معاملات اس کے بگڑے ہوئے ہوتے، لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت اونچا مسلمان ہوں، اس لیے کہ نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے. میں اسی کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے، مکمل دین ہے، اور اس کے اندر یہ سب چیزیں داخل ہیں. جی، نماز بھی داخل ہے، روزہ بھی اس کے اندر ہے، زکوٰۃ بھی اس کے اندر ہے، حج اور ذکر و تلاوت اور قربانی بھی اس کے اندر ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اخلاق کا درس بھی ہے، معاشرت کی تعلیم بھی ہے، معاملات کی صفائی کا درس بھی ہے. یہ سب چیزیں مل ملا کر اسلام تیار ہوتا ہے. میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اکمل المؤمنین ایمانا، سب سے زیادہ مکمل ایمان والا بندہ وہ ہوتا ہے احسنہم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے اور عمدہ ہوں. اب یہاں پر ایمان کا کمال بتایا گیا تو وہ اخلاق میں بتایا گیا کہ مومن کے اخلاق کا عمدہ ہونا اس کے ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کا درس ایک بہت لمبا چوڑا، بہت وسیع و عریض درس ہے، لیکن بعض علماء نے ان کو سمیٹا ہے، کچھ اہم امور بیان کیے اور اس کے اندر اخلاق کو سمیٹ کر ہم کو بتایا تاکہ اچھی طرح اور بہت اجمالی طور پر ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق کا مطلب ہے کف الاذی وبذل الندی وطلاقۃ الوجہ. میں آج بس اسی قول کی تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاق میں 3 چیزیں ہوا کرتی ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کف الاذی، دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے ہاتھ کو روک لینا. دوسرے نمبر پر فرمایا بذل الندی، یعنی لوگوں کے ساتھ کرم، احسان، بھلائی اور اچھائی کے ساتھ میں پیش آنا. اور تیسری چیز ارشاد فرمائی طلاقۃ الوجہ، ہنسمکھ چہرے کے ساتھ لوگوں کا استقبال کرنا.
کیا پیاری پیاری باتیں ہیں، اخلاق کو سمیٹا ہے ان کے اندر۔ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اخلاق کا یہ عنوان بہت لمبا، بہت وسیع، بہت طویل، بہت چوڑا ہے، لیکن علماء نے اس کو سمیٹا۔ حضرت حسن بصری کے الفاظ آج آپ کے سامنے میں نے رکھے، اور اسی کی تشریح عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ حسن بصری کیا کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا، احادیث کا مطالعہ کیا، علماء سلف کا مطالعہ کیا، حضرات صحابہ کے اقوال و آثار کا مطالعہ کیا، ان کی سیرتوں کو کھنگالا، اور پھر اس کے بعد اخلاق کے درس کے لیے 3 چیزیں اجمالی طور پر بیان کی۔ پہلی بات انہوں نے ارشاد فرمائی کف الاذی، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے اپنے ہاتھ کو روک لینا، یہ اخلاق ہے۔ اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، کسی کی پگڑیاں اچھالتا ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، مارتا دھاڑتا ہے، سمجھو کہ وہ بڑا بد اخلاق انسان ہے۔ اخلاق یہ ہے کف الاذی، اپنے ہاتھ کو روک لو، ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ یہ تکلیف پہنچانا کبھی تو ہوتا ہے ہاتھ سے، کبھی ہوتا ہے زبان سے، اور کبھی ہوتا ہے کسی اور طریقے پر بھی۔ کسی بھی طریقے پر کسی کو تکلیف نہ پہنچانا اخلاق کا سب سے پہلا درس ہے۔ لیکن کس قدر لوگ ہیں جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے ہی میں اپنی لذت اور سرور محسوس کرتے۔ کسی کو ایسی بات کہو کہ جا کے اس کے دل کے اوپر تیر کی طرح لگ جائے، وہ تڑپنے لگے تو یہ خوش ہو کے دیکھتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گالی دے کر کسی کو تڑپاتا ہے، تانے دے کر کسی کو تڑپاتا ہے، کسی سے حسد اور بغض رکھ کر کسی کو پریشان کرتا ہے، کسی کے ساتھ کسی اور طرح برا سلوک کر کر اس کو تڑپاتا ہے، اور جب وہ تڑپتا ہے تو یہ خوش ہو کر دیکھتا ہے۔ یہ تو جانوروں کی صفت ہے، لیکن ایک مسلمان، اور پھر مسلمان جو کامل ہونا چاہے وہ کیسے یہ حرکت کر سکتا ہے؟ اس سے سب سے پہلی چیز ہے کسی کو اذیت نہ دو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ حسن بصری نے یہ قول اللہ کے نبی کے ایک حدیث سے نکالا ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مسلمان کسے کہتے ہیں، یا یہ پوچھا گیا کہ بہترین مسلمان کون ہوا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے تمام مسلمان محفوظ رہے، وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ زبان سے تکلیف پہنچائے، نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچائے۔ حضرت مولانا شاہ ابران حق صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بار یہاں تشریف لائے تھے اسی مسجد میں، تو عصر کے بعد بچے یہاں، جب مدرسہ یہی تھا تو بچے کھڑے ہو کر حدیث بیان کرتے تھے، تو ایک طالب علم نے یہی حدیث بیان کی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ خیر اس نے طالب علم نے اس کو بیان کیا، ترجمہ کیا، بیٹھ گیا، اس کے بعد حضرت نے اسی پر بیان شروع کیا، اسی حدیث کا بیان کیا، اور اس کے اندر یہ فرمایا کہ اس حدیث کے اندر جو آیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، تو کیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا، کیا دوسرے مسلمانوں کے علاوہ جو اور لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں، یہودی لوگ ہیں، ہندو لوگ ہیں، کیا کوئی مسلمان ان کو تکلیف دے سکتا ہے؟ اس حدیث میں تو ہے کہ مسلمان وہ ہے جو مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا، تو کیا غیر مسلمان کو مسلمان تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ مسلمان تو کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتا، نہ یہودی کو، نہ عیسائی کو، نہ کسی ہندو مذہب والے کو،
نہ کسی اور مذہب والے کو، بلکہ کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ لیکن اللہ کے رسول نے مسلمان کی قید اس لیے لگائی کہ مسلمان کا معاملہ زیادہ تر مسلمان سے ہوتا ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہن سہن، بیع تجارت، معاملات، یہ جو کچھ ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں، غیروں کے ساتھ کم ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا منشا یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، ان کے ساتھ زندگی کرتے ہوئے کبھی ان کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، تو جن کے ساتھ اس کا معاملہ بہت کم ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ کھانا پینا کم ہوتا ہے، ان کو تو بدرجہ اولا وہ تکلیف نہیں پہنچاتا۔ عام طور پر تکلیف پہنچانے کا سبب یہ بنتا ہے کہ مل جل کے ہیں، کوئی کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کے ساتھ معاملہ پیش آ گیا۔ جب لوگ آپس میں رہتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، آپس میں گھل مل کے رہتے ہوئے ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتے مسلمان، تو مسلمان غیر کو جا کے کیا تکلیف پہنچائے گا؟ جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا کم، جس کے ساتھ اس کے معاملات کم۔ اس لیے حدیث کا منشا یہ ہے کہ مسلمان کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، بالخصوص مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ دوسری بات حضرت نے ارشاد یہ فرمائی کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یعنی ایک مسلمان کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتا، ایک مسلمان کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچاتا۔ دو باتیں فرمائی، من سلیم المسلمون من لسانہ و یدہ، لسان کے معنی زبان، ید کے معنی ہاتھ۔ نہ زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے، نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبان اور ہاتھ سے نہیں پہنچاتا، لیکن کیا ٹانگ سے پہنچا سکتا ہے؟ کسی کو پیر مار دیا، کسی کو لات مار دیا، ہاتھ نہیں مار رہا ہے، زبان نہیں ہلا رہا ہے، اور صرف کیا کر رہا ہے؟ جاتے آتے ایک ایک کو ٹانگ مار کے جا رہا ہے، یا کسی اور طریقے سے اذیت اور تکلیف پہنچا رہا ہے۔ کیا مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے دو ہی باتیں کیوں فرمائی؟ زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتا، ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچاتا، تو کیا ٹانگ سے تکلیف پہنچا سکتا ہے یا کسی اور طریقے سے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کا منشا یہ ہے کہ عام طور پر جو تکلیف کسی کو پہنچتی ہے تو زبان سے پہلے پہنچتی ہے، اس کے بعد بھی معاملہ آگے بڑھتا ہے تو ہاتھ اٹھتا ہے، اس سے بھی آگے معاملہ جاتا ہے تو ٹانگ تک قصہ جاتا ہے۔ جب مسلمان زبان سے بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، ہاتھ سے بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، تو ٹانگ سے کیسے تکلیف پہنچا دے گا؟ وہ تو بدرجہ اولا نہیں کرے گا۔ زبان سے تکلیف پہنچانا کم درجے کی تکلیف، اس سے آگے ہاتھ، تو بھائی یہی نہیں کرنے والا مسلمان کسی اور کو اپنے ٹانگ سے کیسے تکلیف پہنچا دے گا؟ خلاصہ حدیث پاک کا یہ ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی کو بھی کسی طرح بھی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ حضرت حسن بصری نے یہی فرمایا، کف الاذی، کسی کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو روک لینا، زبان کو روک لینا، ہاتھ کو روک لینا، اور بلکہ اس کی جگہ تو اچھائی پہنچانا مسلمان کی شان ہوتی ہے۔ لہذا ہم لوگ غور کریں اپنے اخلاق پر، کیا اخلاق کا یہ سب سے پہلا عنصر ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچا رہے ہوں، زبان ہماری دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بند ہو، تانا نہ دینا، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کھانا، یا اور کسی طرح کی تکلیف زبان سے نہ پہنچانا۔ یہ زبان جو ہے بہت زیادہ برائی کر دی، بلکہ علماء نے تو اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی کہ گناہ جو زبان سے ہوتے ہیں وہ کس کس طرح کے ہوتے ہیں۔ زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، زبان سے غیبت نکلتی ہے، زبان سے کسی کو گالی نکل جاتی ہے،
زبان سے کسی کا تانا نکل جاتا ہے، زبان سے اور طرح بھی بہت سارے گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو مستقل یہ زبان ایک بہت بڑی انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے دین کے بارے میں بتائیے، مجھے فلاں چیز کے بارے میں بتائیے، کئی سوالات انہوں نے کیے۔ اللہ کے رسول نے بتایا، ہر ایک کا جواب بتایا، اور پھر آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اب تک جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں ان سب کا خلاصہ تم کو بتاؤں؟ کئی چیزیں بیان کی اور آخر میں فرمایا کہ میں ان سب کا خلاصہ تم کو بتاؤں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ضرور فرمائے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی زبان باہر نکال کر اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور فرمایا اس کی حفاظت کرو۔ کس کی حفاظت؟ زبان کی حفاظت کرو۔ تو صحابی پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ زبان کیا اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں پورے دین کا خلاصہ اس میں اٹکا ہوا ہے، اس کی حفاظت کر لو بس ٹھیک ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا اتنی خطرناک چیز ہے یہ زبان؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، انسانوں کو اوندھے منہ جہنم میں لے جانے والی اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ جہنم میں انسان کو اوندھے منہ ڈالنے والی چیز اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اس زبان سے کیا کیا نکلتا ہے، کیا کیا نکلتا ہے، اور اس سے انسان ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ تو بھائیوں، سب سے پہلے غور کر لیجئے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ ہے سب سے پہلا اصول اخلاق کا۔ کسی طرح کوئی تکلیف نہیں، زبان سے بھی نہیں، ہاتھ سے بھی نہیں، اپنے طرز عمل سے بھی نہیں، پیر سے بھی نہیں۔ کسی کا مال دبا لینا یہ کسی کو تکلیف پہنچانا ہے، کسی کو بے عزت کرنا یہ اس کو تکلیف پہنچانا ہے، کسی کو گالی دینا یہ اس کو تکلیف پہنچانے میں داخل ہے، کسی کو کسی اور طرح جو ہے نقصان پہنچا دینا یہ سب کا سب اسی کے اندر داخل ہے۔ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر، جبکہ لاکھوں صحابہ کا مجمع تھا، حجۃ الوداع میں ایک روایت کے مطابق 1,00,000 صحابہ موجود تھے، اور ایک روایت کے مطابق 1,24,000 صحابہ تھے۔ جتنی تعداد انبیاء کرام علیہم السلام کی ہے 1,24,000، اتنے صحابہ آخری حج جو اللہ کے رسول نے کیا تھا اس حج کے موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے وہاں زبردست خطبہ دیا تھا، اپنی اونٹی پر کھڑے ہو کر، اور معجزہ ظاہر ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 1,24,000 کے مجمع میں اللہ کے رسول نے خطاب کیا ہے۔ تو آپ جب خطاب کر رہے تھے تو آپ کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ جیسے پہلی صف والا سن رہا تھا، 1,00,000 کے مجمع کا آخری انسان بھی اسی طرح سن رہا تھا۔ کتنا بڑا معجزہ ہے! آواز پوری کے پوری پہنچ رہی ہے، پہلی صف والا جیسے سن رہا ہے آخری صف والا ویسے ہی سن رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی اس موقع پر۔ اسی موقع پر آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ بتاؤ کہ آج کون سا دن ہے اور یہ کون سا مہینہ ہے۔ لوگ سمجھے کہ شاید اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ نام بدلنا چاہتے ہوں، اس مہینے کا نام یا اس دن کا نام، لیکن آپ نے کہا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں ضرور۔ اور پھر آپ نے کہا کیا یہ ذی الحجہ کی نویں تاریخ نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس طریقے پر یہ مہینہ محترم ہے، آج کا دن محترم ہے، اسی طریقے پر تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے محترم، ایک دوسرے پر حرام کر دے گئی۔ تمہاری جانیں حرام، کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا، اور تمہارے مال حرام،
کوئی کسی کا مال نہیں دبا سکتا، بغیر وجہ اور بغیر اس کی اجازت کے لے نہیں سکتا۔ اسی طرح تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام کہ کوئی کسی کو بے عزت نہیں کر سکتا۔ ان دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام، یہ الفاظ ہیں اس حدیث کے۔ دماء کے معنی خون یعنی جان، کوئی کسی کی جان کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو مالی تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو عزت و آبرو کے اعتبار سے تکلیف نہ پہنچائے۔ جو آدمی کسی کی عزت کو ٹھیس پہنچاتا ہے، جو آدمی کسی کا مال بلا وجہ دبا دیتا ہے یا اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے یا چوری کر لیتا ہے، ڈکیتی ڈال دیتا ہے یا غصب کر لیتا ہے یا جھوٹے مقدمات دائر کر کر جو ہے اصول کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کی زمین دبا لیتا ہے یا اسی طریقے پر وراثت میں بھائیوں کا بہنوں کا حق دیے بغیر دبائے بیٹھا رہتا ہے، سب اس کے اندر آ گیا۔ اسی طرح جان کی تکلیف، جان لے لینا یا جانی اعتبار سے کسی اور طرح تکلیف پہنچا دینا، مار دینا، زبردستی کرنا، کسی اور طرح جو ہے اس کو تکلیف پہنچانا، یہ سب اس کے اندر آ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری جانیں ایک دوسرے پر حرام، تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام، اور تمہاری عزتیں آبروئیں یہ بھی ایک دوسرے پر حرام ہے، اس لیے کسی کو کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، غور کریں کہ ہم کس قدر دوسروں کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ جانی تکلیف بھی، مار دیا، ظلم کر ڈالا، اور کسی کا مال دبا لیا۔ مال دبانے میں لوگ عام طور پر اتنا تو سمجھتے ہیں کہ کسی کے مال کو چوری کرنا حرام، ٹھیک ہے یہ بھی ہے، لیکن بھائی یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ اگر گھر کا کوئی بڑا انتقال کر گیا، باپ مثلا پراپرٹی چھوڑ کر گیا، مال چھوڑ کر گیا، تو اب وہ مال اور جائیداد اور پراپرٹی اس کے تمام وارثین کا حق ہے۔ مثلا وہ مرنے والا انسان باپ 5 بیٹیاں اور 5 بیٹے چھوڑ کر گیا، یہ 5 بیٹوں 5 بیٹیوں کا مال ہے جو وہ چھوڑ کر گیا۔ لیکن ہوتا یہ ہے آج کل عام طور پر جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں، جن کو آخرت کا فکر نہیں، جن کو دنیا والوں سے بھی کوئی آڑ نہیں، ایسے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان میں سے 1 یا 2 آدمی پورے مال کے اوپر قبضہ جما کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائیوں کا مال دبا لیتا ہے، یا بھائی سب مل کر بہنوں کا مال دبا لیتے ہیں۔ بہنیں غریب بھی ہیں، بہنیں تنگدست بھی ہیں، پریشان حال بھی ہے، لیکن ان کا خود مال ان کو نہیں دینا چاہتے اور مال دبائے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس کیسز آتے رہتے ہیں، اسی کی روشنی میں بتا رہا ہوں کتنے لوگ ہیں جو تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں اور بددعائیں دے رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو بہنیں بددعائیں دے رہی ہیں۔ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو بددعا دے رہا ہے کہ اللہ اس کو غارت کرے، اس لیے کہ اس نے میرے مال کو دبا لیا، میرے باپ کا چھوڑا ہوا مال مجھے نہیں دینا چاہتا۔ یاد رکھو کہ پراپرٹی میں تمام بھائیوں کا تمام بہنوں کا حق ہوتا ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر۔ اللہ کہتے ہیں جو بھی مال پراپرٹی چھوڑ کر گئے اس کے اندر مردوں کا بھی برابر حصہ ہے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور ماں باپ چھوڑ کر جو پراپرٹی اور جائیداد جاتے ہیں اس کے اندر عورتوں کا بھی بڑا حق ہے، پورا حق ہے۔ اللہ نے 2 کو الگ الگ کر کے بیان کیا، للرجال نصیب، آگے کا وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ جو بھی ماں باپ مال چھوڑ کر جائے یا جو بھی رشتہ دار چھوڑ کر جائیں اس کے اندر مردوں کا بھی اتنا ہی حق
اور لڑکیوں کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ اور آگے ایک اور بات کہی اللہ نے، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ مال زیادہ چھوڑ کر جائے یا کم چھوڑ کر جائے۔ یہاں تک کہ بھائی اگر ایک گھڑی باپ چھوڑ کر گیا، جوتا چھوڑ کر گیا، اپنا پہننے والا کپڑا چھوڑ کر گیا، اس کے اندر بھی سب کا حق بنتا ہے۔ اب وہاں ایک آدمی باپ کا چھوڑا ہوا جوتا اٹھا کر پہن لیا، دوسروں سے پوچھے بغیر، دوسروں کو اس کا حق دیے بغیر، چاہے وہ حق آئے ایک ایک پیسہ ہی صحیح دینا پڑے گا۔ مثلا جوتا چھوڑ کر گیا، باپ کے پاس جوتے کے سوا کچھ نہ تھا، کچھ نہیں چھوڑا، صرف ایک جوتا۔ اب جوتے کی قیمت لگائی، جوتے کی قیمت آئی 100 روپے۔ اب فرض کرو کہ ایک باپ جو ایک جوتے کا سیٹ چھوڑ کر گیا، 100 روپے اس کی قیمت لگی، اس کے 10 بچے، کتنے؟ 10 بیٹے، تو سب کو 10-10 روپے آئے گے۔ یہ 10-10 روپے سب کو پہنچانا ضروری ہے۔ اگر ایک بھائی نے وہ جوتے اٹھا کے پہن لیے اور دوسروں سے اجازت تک نہ لی، قیامت کے دن اس سے پوچھ ہوگی کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ لیکن کتنے لوگ غافل ہیں اور دبائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بزرگ کا قصہ آتا ہے کہ وہ تشریف لے گئے ایک آدمی کے پاس جس کو نزع کا عالم تھا، روح قبض ہونے والی۔ اب وہاں پر اس کے رشتہ دار جمع تھے، بچے جمع تھے، خاندان کے لوگ جمع تھے۔ وہ بزرگ وہاں پر تشریف لے گئے، دعا کرنے کے لیے گئے ہوں گے، کچھ پڑھنے کے لیے گئے ہوں گے، کوئی اور رشتہ داری ہوگی۔ جہاں گئے دیکھا تو نزع کا عالم ہے، سانس پھول رہی ہے، دعا وغیرہ کی۔ اتنے میں بیٹھے ہوئے تھے، چراغ جل رہا تھا، رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، رو رہے تھے، اس کے بیٹیاں بیٹے سب وہاں موجود تھے۔ اتنے میں روح قبض ہو گئی، اس آدمی کی روح قبض ہو گئی۔ روح قبض ہوتے ہی وہ بزرگ جو تھے وہ وہاں سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور جو چراغ جل رہا تھا اس کو انہوں نے بجھا دیا، بجھا کر باہر نکل گئے۔ لوگ کہنے لگے عجیب آدمی ہے بھائی، روح قبض ہوئی ہے تو اور 4 چراغ جلانا تھا، اس کا انتظام کرنا تھا۔ لیکن یہ بیچارے عجیب بات ہے کہ جو ہے چراغ جو جل رہا تھا اس کو بھی گل کر ڈالا۔ یہ موقع تو چراغ کے جلانے کا تھا، گل کرنے اور بجھانے کا نہ تھا۔ لوگ کہنے لگے بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا دیکھو، جب تک اس آدمی کی جان میں جان تھی اس وقت کہ چراغ اس کا چراغ تھا، اس کی اجازت سے ہم اس کے چراغ میں بیٹھے ہوئے، وہ زندہ تھا، اس وقت تک وہ چراغ اس کا تھا۔ جب اس کی روح قبض ہو گئی تو یہ چراغ اب اس کا نہ رہا، اس کے بچوں کا، اس کی بیوی کا اور رشتہ داروں کا، کوئی بھائی بہن ہے تو ان کا حصہ اس چراغ کے اندر آ گیا۔ اب ان کی اجازت کے بغیر اس کی روشنی میں ہم ایک لمحہ نہیں بیٹھ سکتے، حرام ہے، اس لیے میں نے اس کو بجھا کے باہر نکل گیا۔ اتنی احتیاط، لیکن آج ہے کہ لوگ خوب دبا دبا کے کھا رہے ہیں اور الٹے سیدھے کیسز بھی چلا رہے ہیں، کسی کو محروم کرنے کے لیے جھوٹے دعوے بھی کر رہے ہیں، جھوٹی سرٹیفکیٹ بنا رہے ہیں۔ بھائیو، اللہ کے نبی کہتے ہیں کسی کا مال کھانا حرام ہے، جان حرام ہے، کسی کا مال حرام ہے، عزت و آبرو پر حملہ کرنا حرام ہے۔ یہ ہے سب سے پہلی بات جس کو حضرت حسن بصری نے کہا تھا، کف الاذی، دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے دوسروں کو تکلیف انسان تو انسان، اخلاق کا تقاضا یہ ہے کسی کتے کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ میرے شیخ و مرشد اور استاد حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کا قصہ ہے کہ حضرت نماز پڑھ کے اپنے گھر کی طرف آ رہے،
ان کے گھر کا جو دروازہ ہے، بڑا سا دروازہ ہے، گیٹ جس کو کہتے ہیں، تو اس گیٹ کے بالکل بیچوں بیچ ایک کتا سو گیا تھا۔ کتے کہیں بھی پڑ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو بالکل بیچوں بیچ سو گیا تھا۔ جو لوگ ساتھ میں آ رہے تھے حضرت کے، وہ جو ہے کتے کو بھگانے کے لیے آگے بڑھے، جیسے کہتے ہیں ہش ہش، تو کچھ لوگ آگے بڑھے اور اس کو اٹھانے اور اس کو بھگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو حضرت نے ان کو روکا اور کہا کتا تو اپنی جگہ سویا ہے، آپ کو اسے تکلیف پہنچانے کا کوئی حق نہیں۔ یہ ہے اکابر کی تعلیم، یہ ہے اسلام کی تعلیم، کتے کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ لیکن آج ہم اپنے ماں باپ کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ماں باپ کا دل زخمی ہو جائے، ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ماں باپ کا دل ٹوٹ جائے، رشتہ داروں کا دل ٹوٹ جائے، بھائی بہنوں کا دل ٹوٹ جائے اور لوگوں کا دل ٹوٹ جائے۔ یہ ہماری زبان قابو میں نہیں، ہمارے ہاتھ پیر قابو میں نہیں، کسی کی عزت پر حملہ، کسی کے جان پر حملہ، کسی کے مال پر حملہ، جبکہ یہ تعلیم دی گئی کتوں کو، بلیوں کو، جانوروں کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ حدیث میں آتا ہے واقعہ کہ ایک عورت تھی جو بڑی نمازی و پرہیزگار تھی، ایسی نمازی و پرہیزگار کہ دن بھر روزہ رکھتی، رات بھر عبادت کرتی، دن بھر روزہ، رات بھر عبادت۔ لوگ سمجھتے ہوں گے بہت بھاری عورت ہے، بڑی عبادت گزار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت کا ذکر کیا گیا اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ عورت دن بھر روزہ رکھتی ہے، رات بھر عبادت کرتی ہے، اس کے پاس ایک بلی ہے جس کو اس نے باندھ رکھا ہے اور اس کو کھانا نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ عورت دوزخ میں جانے والی، وہ عورت دوزخ میں جانے والی۔ یہ حدیث کی تعلیم ہے کہ اگر روزے پر روزہ رکھو اور ہمیشہ روزہ رکھو، رات بھر عبادت کرو اور ہمیشہ عبادت کرو، لیکن ایک بلی کو بھی تم نے تکلیف دے دیا تو جہنم تمہارے لیے۔ لیکن آج انسانوں کو تکلیف دینے والے انسانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو۔ اس لیے بھائیوں، یہ سب سے پہلی بات یاد رکھیے، کف الاذی، اخلاق کا سب سے پہلا عنصر یہ ہے اپنے آپ کو کسی کی بھی اذیت اور تکلیف سے محفوظ رکھنا، بچائے رکھنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر اور باتیں عرض کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔